الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك بك رب أن يحضرون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد مرتبہ درود و سلام ہو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ. آپ حضرات کی خدمت میں 5ویں پارے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 تلاوت کی گئی. اللہ جل جلالہ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں گھروں میں بیٹھ کر رہنے والے دنیاوی مفادات اٹھانے والے اہل ایمان علاوہ اس کے کہ جو کہ معذور ہیں والمجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے میدان کارزار میں قتال کرنے والے یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. وہ بھی اہل ایمان ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ جو گھر بار چھوڑ کے نکل چکے ہیں ان کا درجہ اللہ فرماتا میرے نزدیک بہت بڑا ہے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے میرے لیے نکل گئے. فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. میں اللہ نے مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد میں مصروف عمل ہیں میں نے ان کو تمام پیچھے رہنے والے گھروں میں بیٹھنے والوں پر بہت بڑے درجات اور بہت بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں. پھر فرمایا کہ سب مومنوں کے ساتھ میرا وعدہ اچھا ہی ہے لیکن پھر بھی میں اللہ بار بار اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کو گھروں میں بیٹھنے والوں پر بار صورت اجر عظیم کی صورت میں ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی.
جو فضیلت اللہ کی راہ کے مجاہد کی ہے عام مومن اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ عام مومن صوم و صلات کا پابند، ٹھیک مومن عقائد کے لحاظ سے ہر لحاظ سے پکا مومن ہے، لیکن اس مجاہد کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا جس پہ گرد و غبار پڑ رہا ہے میدان کارزار کا، اور جو وہ قربانی دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر سے جو غازی اور مجاہد نکل گیا وہ جب تک گھر نہیں واپس آ جاتا، مہینہ لگے 6 مہینے لگے جتنا ٹائم لگے، اس کا ایک ایک سیکنڈ ایسا ہے جیسا پورا دن روزہ رکھ رہا ہے اور پوری رات قیام کر رہا ہے۔ اس کو اتنی فضیلتیں حاصل ہے، روزے رکھ رکھ کے یہ تھکتا نہیں، قیام کر کر کے تھکتا نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا لیکن اس پہ جہاد کا غبار پڑ رہا ہے، میدان کارزار کی وہ صحبتیں اور مشقتیں، اور وہ سر بکف ہے اور کفن پہن کے نکلا ہوا، جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، جو مقام اس کا ہے وہ اس روزے رکھنے والے کا اور اس رات پوری کے نوافل پڑھنے والے کا ہرگز نہیں ہے۔ ایک آیت میں 3 مرتبہ اللہ کہتے ہیں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بر صورت مجاہد افضل ہے، بر صورت مجاہد افضل ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مجاہد کی ایک ایک ادا کو آپ نے گنوایا، شمار کیا، بتایا، اس کے خون کا رنگ خون جیسا، اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے زیادہ بڑھ کر ہوگی، یہ ساری باتیں بتلائیں۔ اس کا ایک ایک زخم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گنا جائے گا، ماپا جائے گا، تولا جائے گا، حتیٰ کہ اس مجاہد کے گھوڑے کے پاؤں کا غبار بھی، اور اس کا بول و براز بھی، اس کا چارہ بھی، ہر چیز مجاہد کے میزان میں تولی جائے گی۔ ایک ایک بات بیان فرمائی، ہر حدیث کی کتاب میں، بخاری میں، مسلم میں اور سیاستہ کی ساری کتابوں میں کتاب الجہاد موجود ہے، ابواب الجہاد موجود ہے۔ اتنا کچھ بیان کرنے کے باوجود آقا علیہ السلام کا مقام آج تک نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ بیان ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے ان مجاہدوں پہ، ان غازیوں پہ، ان شہیدوں پہ اتنا رشک آتا ہے کہ میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں والذی نفسی بیدہی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عطر ہے، جان اقدس ہے، اس کی کبریائی کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، مجھے بھی یہ شوق ہے، میری بھی یہ محبت ہے، میں دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ حالانکہ سارے شہیدوں کو اکٹھا کیا جائے ان سے بھی بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ یہ تو سارے شاگرد ہیں، یہ تو سارے امتی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں جتنا شہید کو اللہ کی بارگاہ میں جتنی اس کو عزت ملتی ہے، جتنی اس کو عظمت ملتی ہے، اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور ایک مرتبہ نہیں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل،
پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر آخر میں شہید ہی کر دیا جاؤں۔ اندازہ لگائیں آپ کیسا عمل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جنتیوں میں سے اہل جنت سارے ہوں گے، کوئی روزے کی وجہ سے، کوئی صدقے کی وجہ سے، کوئی خیرات کی وجہ سے، کوئی صدقات کی وجہ سے، کوئی عبادت کی وجہ سے، کوئی عوام الناس کی خدمت کی وجہ سے، ہر کئی مسائل طرح سے جنتی ہوں گے، ہر طرح کے۔ فرمایا کوئی جنتی جس کو اللہ نے کسی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیا، اس کو جو ہے وہ جنت کے داخلے کا پروانہ مل گیا اور چلا گیا، کوئی جنتی دنیا میں آنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ آئندہ جمعرات کو بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی جنتی جس کو اللہ نے جنتی قرار دے دیا، کہا جنت میں داخل ہو جا، فرمایا ساری دنیا سونے کی بن جائے، ساری دنیا کا بھی اس کو اگر کہا جائے کہ تو واپس جانا چاہتا ہے تو کوئی جنتی وہاں سے واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، اور شکر کرے گا جان چھٹی میری اس دنیا سے، اس کے رولوں سے، اس کی مصیبتوں سے، اس کے مصائب و آلام سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کے حزن و ملال سے وہ تو شکر کرے گا، وہ کہے گا اللہ میں واپس نہیں جاتا۔ فرمایا کوئی شہید کوئی جنتی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا، الا شہید، مگر اللہ کی راہ کا شہید جو ہے وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہے گا اللہ مجھے واپس لوٹا، مجھے واپس لوٹا، وہی میدان کارزار ہو، وہی رن پڑے اور اسی طرح جو ہے اسی طرح کارزار ہو، اور اسی طرح دشمن کی صفیں سامنے ہو، اور اسی طرح گھوڑ سوار ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ راکٹ لانچر ہو، اور اسی طرح حملہ آور حملہ ہونے کے لیے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں پھر جا کے تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ یہ کتنی مرتبہ یہ جو ہے وہ گزارش کرے گا، کتنی مرتبہ یہ تمنا کرے گا دنیا میں واپس آنے کی۔ شہید فرمایا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وہ کہے گا اللہ مجھے 10 مرتبہ دنیا میں بھیج۔ اس کو اللہ کہے گا تو دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ 70-72 عوروں سے تیرا میں نے نکاح کر دیا شہید۔ ہر شہید کا نکاح کتنی عوروں سے ہوگا؟ 72 عوروں کے ساتھ۔ ہر شہید اپنے خاندان کے لوگوں کی 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، بڑے فضائل ہیں، لیکن اس کو اللہ جل جلالہ وہ فرمائے گا کہ تجھ بار بار یہ کہتا ہے میں دنیا میں جاؤں گا، دنیا میں جاؤں گا، اور فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، اور 10 مرتبہ دنیا میں واپس آنے کے لیے تیار ہے، اور پھر شہید ہو جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر شہید ہو جائے، اور شہید سارے کٹھے ہو کر کہیں گے اللہ جو لطف تیری بارگاہ میں گردن کٹانے میں آیا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ اتنا اس کو اعزاز ملتا ہے، اتنی اس کو عزت ملتی ہے۔ اب قرآن میں دیکھیں، قرآن میں بھی ایک شہید وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ نے اس کو آرڈر کر دیا، آرڈر جاری ہو گیا، آگے جنت میں داخلہ بھی اس کو مل گیا۔ اب وہ کہتا ہے میری قوم کا کیا بنا؟ سورہ یاسین کی کاپیاں چم چم کے پرانی ہو گئی، چم چم کے جیب میں ڈالنے والوں، چم چم کے متھے کے ساتھ آنکھوں سے لگانے والوں، غور کرو کہ 23واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے نا،
اس میں وہ حبیب نامی شہید ہے جس کو اس کی بستی والوں نے، انطاکیہ کی بستی والوں نے شہید کر دیا۔ اس نے پیغمبروں کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک پیغمبر بھیجا، دوسرا پیغمبر بھیجا، اور لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ ایک گاؤں میں ایک رسول، دوسرا رسول، اور کہنے لگے نہیں یہ دوسرا بھی پہلے جیسا ہی ہے۔ اللہ نے کہا فَكَذَّبُوهُمَا، اور جب میں نے دو بھیجے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، میں نے اس گاؤں میں تیسرا رسول بھی ڈیٹیل کر دیا۔ کہا نہیں کام کرنا ہے، تیسرا بھی بھیجنا پڑے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تینوں نے مل کر کہنے لگے، لوگوں کو سمجھانے لگے یہ دین کا کام ہے نا جی، یہ الہ کلمۃ اللہ کا کام ہے نا، یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے، کوئی بزنس تو نہیں ہے کہ ایک آدمی علاقے میں کھڑا ہو کے مسجد بنائے، دوسرا مدرسہ بنائے، تیسرا اکیڈمی بنائے۔ یہ کوئی کاروبار تھوڑا ہے، یہ تو لوگوں کو دعوت و ارشاد کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں انا الیکم مرسلون، تینوں پیغمبر، تینوں رسول کھڑے ہو گئے۔ سورۃ یاسین کا اللہ ہمیں ترجمہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بوڑھے نے، باوے نے بتا دیا، کسی مائی نے بچپن میں بتا دیا تھا، کہہ دیا تھا صبح صبح اٹھ کے پتر سورۃ یاسین پڑھیا کر، کام چنگا چلے گئی۔ اب وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس نے آج تک ترجمہ نہیں پڑھا۔ حاجت ہوگی، ضرورت، حاجت تیری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ جو لمبے لمبے فضائل ساتھ لکھے ہوتے ہیں، اب وہ سارا جو اس پہ لگا ہوا رٹا اس نے لگا لیا، لیکن قرآن میں غوطہ زن نہیں ہوا۔ اب اللہ کہتے 3 پیغمبر آئے تو وہاں بندہ کہے ٹھیک ہوا کتنا؟ 1۔ 3 پیغمبروں نے دعوت دی اور پورے دیہات میں بندہ ٹھیک ہوا 1، اور اس کا نام کیا نام تھا؟ اس کا نام حبیب تھا۔ وہ لکڑ ہارے کا، ترخان کا، یہ رندا کلوتری آری چلانے والا یہ بندہ تھا، مزدور کار آدمی، پیشہ لکڑ کا یہ کام کرنے والا پیشہ ور آدمی، یہ بڑا غریب آدمی تھا پیشے کے لحاظ سے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ رسول ٹھیک کہتے ہیں، قوم غلط کہتی ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی عنایت ہے نا کہ ایک بندہ تیار ہو جائے، وہ 1,000 سے مہنگا ہے۔ جس کی عقل میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو رسول کی بات ہوتی ہے اس جیسی بات کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے قلب و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے وہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا، وہ پھر لاکھوں کو سمجھائے گا اللہ کی توفیق سے۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قوم والوں کو آ کر کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اور میری قوم والوں ان رسولوں کی پیروی فوراً سے پہلے کر لو۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ من لا یسلکم اجرا، انہوں نے چندے کا صندوق بھی کوئی نہیں رکھا ہوا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یار رسید بک والا بندہ بھی بیچ میں کوئی گھوما نہیں رہا، اور تمہیں نظر نہیں آتا کہ رسول جو ہے وہ اپنے گھر سے لگا کر تبلیغ کرتے ہیں، رسول اپنی جان، اپنا وقت، اپنا روپیہ، اپنا سارا کچھ لگا کر، اپنا تن من دن لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو دعوت اللہ دیتے ہیں۔ لہذا ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرنے میں کامیابی ہے۔ جب وہ یہ کچھ شروع کر گیا اور ساتھ ہی اس نے مزید تفصیل شروع کر دی، 23واں پارہ سٹارٹ ہو گیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ اور 23واں پارہ پڑھنا شروع ہو گیا، کہنے لگا مجھے کیا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں، میرا تو عقیدہ ٹھیک ہو گیا، تم بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جس وقت اس نے اس قسم کی شروع کی نا تقریر، قوم والوں نے پیغمبروں کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو مارنے شروع ہو گئے
کہنے لگے یہ کس قسم کی تقریر تو شروع کر دی ہے تو نے؟ اللہ فرماتے ہیں جو ہی اس کو قوم کے لوگوں نے جہالت کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ قوم کا خیر خواہ تھا، وہ قوم کا خیر خواہ تھا، لیکن اس کو مار دیا۔ ریلے کا ریلا آیا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے اس کو مار دیا حبیب کو۔ ابھی وہ انطاکیہ کی بستی میں گرا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا قیل ادخل الجنہ، حبیب جنت تیرا انتظار کر رہی تھی، تو نے جو تقریر کرنی تھی وہ تو کر آیا نا، جو تبلیغ کرنی تھی وہ تو کر آیا ہے، رسولوں کی بات کو اونچا دکھا آیا ہے، باقی کائنات کی بات کا کوئی وزن رسول کی بات کے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ بڑا سچ ہے، یہ بڑا سچ تو بول آیا ہے نا، اب تو شہید ہو کے آ گیا ہے، لہذا شہیدوں کی جگہ جنت الفردوس ہے۔ اپنی جگہ پہ آ جا، قیل ادخل الجنہ، جو ہی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب جنت میں بڑے سبزے زار ہیں، بڑا کچھ ہے، بیان نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آگے پڑھتا ہے، کہتا ہے یا لیت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ میری قوم کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا، پہلے قطرے خون میں شہید کے سارے گناہ کافور ہو جایا کرتے ہیں، حرف غلط کی طرح مٹا کے اس کے گناہوں کو اللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ ایک قطرہ خون سے ساری زندگی کے گناہ بخشے جائیں، اور کوئی عمل ایسا ہے؟ ایسا کوئی عمل نہیں۔ تکلیف کتنی بڑی ہے؟ تکلیف میں نے بتایا تھا پچھلے خطبے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف اتنی ہے کل کرسا، جتنی شہید کو، جتنی نوجوان کو، جتنی عورت کو، مرد کو، بابے کو، جوان کو جتنی چونٹی کاٹتی ہے اتنی تکلیف ہے۔ 104 بخار کی تکلیف زیادہ ہے، درد سر کی تکلیف زیادہ ہے، شہید کی تکلیف زیادہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں چونٹی کے کاٹنے کے برابر اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اور جماعت فرشتوں کی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کے آگے پیچھے ہوتی ہے، اور فرشتے منتظر ہوتے ہیں کہ اس کی شہادت لکھی جا چکی ہے کہ چند لمحوں کا مہمان ہے، ابھی یہ شہید ہوگا، اور اس کی ممات بھی ہمیشہ کے لیے ابدی حیات بن جائے گی۔ دیکھنے میں موت ہے لیکن حقیقت میں ولا تقولوا، اوپر سے اور قرآن اللہ آیت نازل، اللہ کہتا ہے میں پھر یہ کہہ دیتا ہوں آنے والوں کو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون۔ ان کو میں نے حیات جاودانی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ دیکھنے میں وہ کیفیت میں، ظاہری کیفیت میں موت ایسی ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن جعفر شہید ہو گئے، بازو کاٹ دیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرے جعفر کو اللہ نے 2 بازوؤں کے بدلے 2 پر جنت میں دے دیے ہیں، بس جنت میں پوری اڑان بھر رہے ہیں، جنت میں اڑان بھر رہے ہیں۔ عام جنتی نہیں اڑان بھر سکتا، یہ شہید اڑان بھرتا ہے۔ یہ سید الشہداء کا لقب دے دیا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے۔ فرمایا بظاہر ان کے آنکھیں کان کاٹے گئے، بظاہر ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمام شہداء کے سردار ہوں گے۔ ایسا ہی واقعہ ساری طرف ہے، کربلا میں ہے، ہر طرف ہے کہ بچہ بظاہر دیکھنے میں اگر آپ اس کو دنیا داری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑا آپ کو ظلم نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو فضیلت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ شہداء کے امام بن جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے یہ جس کو سمجھ آتی ہے۔ جس وقت عبد الرحمن بن ملجم نے
جناب علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا صبح کی نماز کے وقت، تو اس وقت جس وقت اس نے وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کی قسم ہے، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہے۔ وہ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے وہ بڑا لعین آدمی تھا، وہ لالچ میں آ کر چھپا ہوا تھا، پیچھے چھپا ہوا ہے، ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس نے سودا کدھر اور کیا ہوا تھا، بے حیائی کا، فحاشی کا دل دادا تھا، کسی عورت کے کہنے میں آ کے، چکر میں آ کر اس نے علی مرتضیٰ کو شہید کیا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے حسن میرے حسین یاد رکھو، اگر میں بچ گیا تو میں اپنے فیصلے کا خود مختار ہوں۔ اس زخم سے ہو سکتا ہے میں قاتل کو معاف ہی کر دوں، گرانا جو سخاوت والا ہے، کیا ہو سکتا ہے میں معاف کروں یا انتقام لوں، لیکن اگر میں چل بسا اس زخم سے، عبد الرحمن بن ملجم کے وار کا لگایا ہوا، اگر اس زخم سے میں چل بسا تو اس قاتل کو بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، میں رب کی بارگاہ میں اس سے بدلہ لوں گا۔ کیسی وصیت ہے! اور دلیر لوگوں کی دلیروں والی وصیت ہوتی ہے، اور دلیروں والی وصیت ہوتی ہے، کمزور بزدل کی وصیت بزدلوں جیسی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بعد میں علی مرتضیٰ تو شہید ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو انتقاماً اس کو ایک وار میں فارغ کر دیا، کافر کردار تو پہنچا دیا، اس کو پہنچا دیا کہ یہ انتقاماً قتل بدلہ قتل قرآن کا فیصلہ ہے، اس کو جو نہیں مانتا نا، قتل بدلہ قتل قرآن کا فیصلہ ہے، اسی کے اوپر 1500 سال سے تقریباً جو ہے یہ فیصلے ہو رہے، قاتل کا انجام سزائے موت ہی ہے، اور سزائے موت کا انجام جب تک وہ نہیں پاتا اس وقت تک اسلامی معاشرہ بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن کی روح ہے۔ آج افراتفری سارا بد امنی کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ نظام قصاص و دیت کا نفاذ نہیں ہو سکا، 76 سال میں نہیں ہو سکا۔ تب لوگ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں، لوگ لوٹے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کا سماع ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن تم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، دیت کا آرڈیننس قرآن و حدیث کے مطابق نافذ کرو گے تو تمہارا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ میں اللہ بنا دوں گا۔ جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اللہ نے کہا معاف کر دے تو اس کے پاس معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اگر دیت ہو جاتی ہے، راضی نامہ ہو جاتا ہے، یا بغیر کسی دیت کے بھی وہ معاف کرتا ہے، تو یہ قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بالاحسان۔ اگر کوئی معاف کرتا ہے تو اس کا تو بہت بڑا حوصلہ ہے، معاف کر دے، لیکن سزا قتل و غارت کی جو ہے نا وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ میرے نزدیک مبغوض ترین ہے، اور جس نے مومن کو قتل کیا ہے اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ سورہ نساء میں
جو ایک ایماندار کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرے گا، اس پر میری 3-4 میں اس قاتل کو ملعون قرار دے دیتا ہوں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے آئندہ ہمیشہ ہمیشہ ذلت کا عذاب اس پر مسلط کر دوں گا۔ جو ایک آدمی کا قاتل ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ساتھ ترجمہ دیکھ لیں، أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جو ایک جان بچاتا ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ معاون ہے، گاؤں والا ہے، پڑوسی ہے، دوڑ بھاگ کی ہے، اپنے وسائل خرچ کیے، محنت کی ہے، کسی کی جان بچ گئی ہے، فرمایا وہ اتنا محترم ہے میرے نزدیک وہ بندہ، وہ اللہ کی بندی کہ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اس کا اتنا مقام ہے، جاتے ہی سے خون دے دیا اور پیسے دے دیے، جو کچھ تھا لگا دیا، وہ بچہ بچ گیا، بیٹی بچ گئی، کوئی پڑوسی بچ گیا، کوئی یتیم بچ گیا، کوئی بیوہ بچ گئی، تو نتیجہ کیا ہے؟ اس کا مقام اتنا زیادہ ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ جب کوئی مر رہا ہو نا ایکسیڈنٹ میں، روڈ پہ یا کسی واقعے میں، تو وہاں سے منہ چھپا کے نا رتا رومال پلیٹ کے لنگنا نہیں ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اچھے بھلے نمازی پرہیزگار اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کا واقعہ ٹیڑھی ہے آنکھ سے دیکھ کرنا اور دوسری طرف سے کٹ مار کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کڑی بھی دیکھتے ہیں ایک دفعہ، حالانکہ بازو میں کڑی ہے ہی کوئی نہیں، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹائم نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ اس وقت اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت اگر اس کو اپنا ٹائم وہ کینسل کر کے اس کو ہاسپٹل پہنچا دیں گے، ممکن ہے ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف یہ فنا فی اللہ کا کام ہو جائے۔ اب یہ شہادت بھی ایسا ہی راز ہے، فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جو اللہ کے لیے شہید ہو گیا، گھر سے نکل گیا، شہداء سے محبت ہے، ہر لمحہ دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے، صدقے دل سے دعا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صدقے دل سے جو بھی میرا امتی، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، پرانا سالی میں ہو، نوجوان ہو، لڑک پن میں ہو، اور جو صدقے دل سے اندر سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، بلغ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو شہیدوں کے منزلوں میں، شہیدوں کے مرتبوں تک پہنچا۔ مر گیا پھر بھی وہ شہیدوں میں اٹھے گا۔ یہ خواب خواہ کا خوف ہے کہ اگر کوئی مجاہدین کے ساتھ چلا گیا، یا اس نے ٹریننگ لے لی، یا وہ آگے چلا گیا تو بس گیا نہیں۔ خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ جرنیل تھے اور ساری زندگی میدان کارزار میں لگائی ہے، لیکن بستر مرگ پہ وفات ہوئی ہے۔ بڑا تاریخ رو رہے تھے، صحابی آئے، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ، آپ کو اللہ کی تلوار قرار دیا ہے۔ کہنے لگے میں یہ اس لیے رو رہا ہوں کہ 83 سے زیادہ جہاد کے نشان، زخموں کے نشان میرے جسم پر موجود ہیں، اور سارے نشان میرے فرنٹ باڈی پہ ہیں، بیک باڈی پہ کوئی نشان
اونٹ کی طرح اپنے اندر اپنے گھر میں موت کا وقت قریب آ رہا ہے، کاش کہ میں میدان کارزار میں شہید ہو جاتا۔ صحابی بڑے سمجھدار تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے حضرت آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی والی زبان عطر سے آپ نے آپ کو سیف اللہ کہا ہے، اللہ کی یہ تلوار ہے، خالد اللہ کی تلوار ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا خالد اللہ کی تلوار ہے، لیکن اس تلوار پر دندانے تو پڑ سکتے ہیں، نشان تو پڑ سکتے ہیں، لیکن کوئی کافر اور کوئی بتوں کا پجاری میرے خالد کو زیر تیغ نہیں کر سکتا اور قتل نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کی تلوار ہے، آپ کو کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی لات و منات کا، عزا کا، حبل کا پوجنے والا، مورتیوں کو پوجنے والا کوئی آپ کو اگر شہید کرے گا تو یہ لازم آئے گا کہ کائنات کے سامنے اللہ کی تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لہذا اللہ کا جو حکم ہے اور جیسی لکھی ہوگی ویسی ہوگی۔ موت کا ڈر قرآن نکالتا آپ کے میرے دل سے، کہتا موت سے ڈرو نہیں، موت سے ڈرو۔ دیکھو اس وقت فلسطین میں بچہ ذبح ہو گیا اور کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ ان کا جذبہ جوان ہے، ان کے ڈاکٹروں نے بھی، وہاں کے ڈاکٹر بھی کہیں بے وفائیاں کر گئے ہیں، اسپتالوں پہ اتنا زیادہ مواد پھینکا گیا ہے ایٹمی، لیکن اس کے باوجود ان کا جذبہ آگے بڑھنے والا ہے، کیونکہ وہ مسجد خالد بن ولید وہاں بھی کل کو شہید ہوئی ہے، وہاں اب وہ قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی قرآن کی توہین بھی کر رہا ہے دشمن، اب یہ سمجھ لیا جائے گا کہ اب ان کے دل جو ہیں وہ گرے جا چکے ہیں، اور دشمن تو تاریخ ہے اسی طرح کرتا ہے، ہمیشہ مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام دنیا میں اونچا جانے کے لیے آیا ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام میں، دین اسلام میں اللہ نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ بڑھے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اتنا ہی یہ بلند ہوگا، اتنا ہی اوپر ہوگا، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بلند ہوگا جتنا کہ ہم دبا دیں گے۔ کفر والے جتنا اس کو دبائیں گے اتنا یہ بڑھے گا۔ اگر نہیں یقین تو تاریخ سے ہم یہ مضمون تمہیں دکھا دیں گے۔ یہ سارا مسئلہ ہے، یہ برکتیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے امتیوں یاد رکھو، ان ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف، تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے کھلے پڑے ہیں، تیغ کے نیچے، تلوار کے نیچے جنت کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔ فرمایا لن یبرأ ھذا الدین قائما، یہ دین اسلام جو اللہ نے دنیا میں یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، ایک جماعت دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں جہاد سے اور دشمن سے برسرے پیکار رہے گی، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ فرمایا دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَمَن یقتل ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو اپنے گھر سے نکل پڑا وہ قتل کیا جائے یا غالب آئے، ہر دو صورتوں میں اسے ہم اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ یہاں سے ارادہ کیا، نکل پڑا، 1 کلومیٹر نہیں چلا، حادثہ ہو گیا، ایسے واقعات بھی ہوئے، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا
راستے میں اپنی طبی وفات بندہ مر گیا، کہاں جائے گا؟ شہید میں کہو جا رہا ہے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ بندوں کے دلوں پہ ہوتی ہے۔ کی راہ میں نکل رہا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، آیت نمبر 95 جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ گھر میں بیٹھنے والے اور میری راہ کے مجاہد ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں نبی نے صحابی نامور صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ آؤ آؤ زاری کرتے ہوئے اور روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے آج کی رات کو یہ آیت نازل کی ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا مومن جو ہے وہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا، تو میں تو اگر میں معذور نہ ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ میدان کارزار میں جاتا۔ ابھی ان کے اس آیت میں یہ لفظ ایڈ ہو گیا، غیر اول الضرر۔ ہاں جو تکلیف والے ہیں، ہاں جو نابینے ہیں، ہاں جو لنگڑے ہیں، ہاں جو بستر پہ شدید بیمار ہیں، لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار اللہ یعذبہ عذابا علیما۔ جہاد سے جی چکا منافق 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں لین لگ گئی ہے عذر بیان کرنے والوں، اور آ کے آپ کے سب جھوٹے بہانے لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہے، پیچھے گھر رہنے والا بندہ کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا وما ہی بعورہ، حالانکہ ان کے گھر خالی نہیں ہے۔ اور کچھ منافق آئے آ کر کہنے لگے گرمی پڑی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، آپ نے غزوہ تبوک کا اعلان کر دیا ہے، ہمارے پھل پکے ہیں، دانا پک گیا، انج ہو گیا، انج ہو گیا، اب صبح شام کٹائی ہے، ہوتا ہے نا، کہتا ہے یہ کٹائی چل رہی ہے، بڑھائی چل رہی ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور جس نے کہنے لگے نا، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، ہم میدان تبوک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے۔ میرے محبوب ان کو ایک ہی لو کانوا یعلمون، فرمایا آپ فرما دیں کہ جہنم کی آگ اس جون جولائی کی گرمی سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ساری زندگی کے بچنا چاہتے ہو، تو شہادت سے بڑی کوئی بات نہیں، شہادت سے بڑا کوئی کام نہیں، پھر نہیں جا سکے، پھر نہیں جا سکے تو جو پاکٹ میں ہے، جو اپنے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ مجاہدوں کو دے دو، وہ غازیوں کو دے دو، وہ ان شہیدوں کے لیے دے دو، ان بیواؤں کے لیے دے دو، ان فلسطین کے مجبور بچوں کے لیے دے دو۔ اللہ تمہیں بھی شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں، ادھر جاتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، مارا جاؤں گا، اور کیونکہ جیب جو ہے وہ دل کے اوپر ہی عام طور پہ واقع ہوتی ہے۔ پھر وہ شاعری صحیح ہے، اگر ہماری ابتر حالت ہے تو وہ انڈیا کا شاعر، اس نے کہا جی تو چاہتا ہے یا الہی کہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اتنی فضیلتیں سن کر
جی تو چاہتا ہے کہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، مگر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ وآخذ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأهلك الكافرين بالكافرين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم، اللهم انا نجعلك في نحور الاعداء المسلمين ونعوذ بك من شرورهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔